السلام علیکم دوستوں، خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ خیر خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج جو سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، یقین جانیے وہ ایک ایسی سٹوری ہے کہ آپ کو باندھ کے رکھ دے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے سٹوری کو سکپ نہیں کرنا۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اور اب آپ اپنے بیڈ پر جا کر سونے لگے ہیں تو تبھی آپ یہ سٹوری سنیں، کیونکہ سٹوری اگر بیچ میں سکپ کر دی گئی تو شاید آپ کو پوری سٹوری سمجھ نہ آئے۔ سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اس سٹوری کو سننے کے بعد آپ لوگوں نے اپنا فیڈ بیک مجھے لازمی دینا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ سٹوری ہمارے گاؤں کے ایک شخص کی بتائی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا نام نعیم خان ہے۔ ویسے تو میرا تعلق کراچی ملیر سے ہے، مگر اب میں USA میں رہتا ہوں اور یہاں میں نور اسٹیٹ میں رہتا ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنے دوست کی ایک سٹوری شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ ایک نان مسلم ہے۔ اس کا نام جان ہے اور وہ یہیں پر USA میں رہتا ہے۔ یہ واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا۔ وہ ایک ناسا انجینئر ہے۔ یہ واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا تھا۔ وہ ایک ناسا انجینئر ہے۔ اب تو خیر وہ ریٹائر ہو گیا، لیکن اس کا پیرا نارمل چیزوں پر بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ اس کا سارا یقین سائنس پر ہوتا ہے، ان پیرا نارمل چیزوں پر وہ بالکل بھی یقین نہیں رکھتے۔ اس کا ایک بھائی تھا اور ایک وائف، باقی اس کی فیملی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ خیر وہ ناسا سے ریٹائر ہوتا ہے اور گھر آتا ہے جس اسٹیٹ میں ہم رہتے ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ کافی بور ہو گیا تھا تو اس نے اپنے ایک دوست کی کمپنی جو کہ واٹرنگ کمپنی ہے، جو پانی وغیرہ صاف کرتی ہیں، تو وہاں پر اس نے پارٹ ٹائم جاب کرنا سٹارٹ کر دی۔ ایک دن اسے کال آتی ہے کہ ایک جگہ جا کر پانی صاف کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر پانی کا کافی زیادہ مسئلہ ہوتا تھا۔ اس طرح کی جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ جاتی ہیں اور پانی میں واٹر سافٹننگ ڈالتی ہیں، جس سے پانی کا کھارا پن ختم ہو جاتا ہے۔ تو جس عورت نے اسے کال کر کے بلایا تھا، اس نے کہا تھا کہ جو بندہ بھی پانی صاف کرنے کے لیے آئے گا وہ پورے 5 PM پہ آئے، نہ 5 منٹ پہلے اور نہ ہی 5 منٹ بعد۔ تو جان 4:45 پر وہاں پہنچ گیا۔ اس نے اپنی گاڑی گھر کے باہر روکی اور 5 منٹ ویٹ کیا۔ پورے 5 بجے وہ اپنی گاڑی سے نکلا اور جا کر دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی 5 بجے اس نے دروازے پر جا کر ناک کرنا چاہا، لیکن پھر اس نے دروازے کو ہلکا سا پریس کیا کہ شاید دروازہ کھل جائے، تو وہ دروازہ خود ہی کھلتا چلا گیا۔ تو جیسے ہی وہ اندر جاتا ہے، ایک عورت کے زور زور سے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی لیونگ روم کی طرف جاتا تو وہ دیکھتا ہے کہ 4 لوگ جو نیچے کی طرف جھکے ہوئے ہیں، جیسے ہم سجدے میں جھکے ہوتے ہیں، اور ایک بڑی سی عورت ہے جو ان چاروں کے گرد گول گول گھوم رہی ہے۔ وہ کچھ بول رہی ہے، لیکن نہ انگلش بول رہی ہے اور نہ ہی کوئی اور لینگویج، مگر وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ تو اس جان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پہلے وہ نارمل آواز میں کچھ بڑبڑا رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ اس کی آواز بہت تیز ہوتی چلی گئی۔ وہ چلانے لگی، پھر اس نے اپنی انگلی سے جان کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھ کر جان کی حالت وہاں پر کافی خراب ہو گئی تھی۔ وہ فوراً وہاں سے اٹھا، اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا اور واپس گھر چلا گیا۔ اب جان اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہے۔ اس کی نہ تو کوئی بیوی ہے، نہ بچے اور نہ ہی ماں باپ۔ اس کے گھر کے 2 فلورز ہیں۔ تو وہ اپنی شفٹ ختم کر کے گھر جاتا ہے، پھر وہ اپنے مینیجر کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آگے مجھے اس طرح کی کال پر مت بھیجیے گا۔ وہاں ہی اسے اس طرح کا سین ہوا تو جان بتاتا ہے کہ اس رات میں گھر گیا ہوں، پھر اس کے بعد میں نے فروزن کھانا نکالا اور گرم کرنے کے لیے مائکرو ویو میں ڈالا اور خود جا کر صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ وہ کہتا ہے کہ اچانک مجھے ایسا فیل ہوا جیسے میری لیفٹ سائڈ سے کوئی چیز بھاگی ہے اور اس کا سائز بلی یا چوہے کے جتنا ہے۔ جیسے ہی مجھے یہ فیل ہوا تو میں نے فوراً اس طرف کا رخ کیا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ خیر اتنے میں میرا کھانا بھی گرم ہو گیا۔ میں نے کھانا اوون سے نکالا اور پھر کھانے لگا۔ پھر وہ بتاتا ہے کہ جب میں کھانا کھا رہا تھا تو مجھے بار بار یہی فیل ہو رہا تھا کہ کوئی چیز دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں طرف بھاگ رہی ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں تو وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے جیسے زمین پر کوئی چیز بھاگ رہی ہے، کہ کوئی لیفٹ سے رائٹ چل رہا ہے۔ بتاتا چلوں یہاں گھر لکڑی کے ہوتے ہیں، جب آپ چلو یا کوئی چیز آگے پیچھے ہو تو کھٹ کھٹ کی آواز آتی ہے۔ تو مجھے ایسا لگا جیسے اس لکڑی کے اوپر کسی چیز کے پنجے لگ رہے ہیں اور کوئی چیز ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہے۔
اب میرے ذہن میں کوئی پیرانارمل چیز نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ اب میرے ذہن میں یہی تھا کہ مجھے آپ ٹرمینیٹر کو بلانا پڑے گا۔ ٹرمینیٹر وہ ہوتے ہیں جو چیزیں وغیرہ کو توڑتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ لو جی، بیٹھے بیٹھے خرچہ آ گیا، تو اب یہ پکڑنے کے لیے ان کو پیسے دینے پڑیں گے، اور پھر میں اندر جا کر لیٹ گیا۔ کافی دیر میں ایسے ہی لیٹا رہا، پھر اچانک میری آنکھ لگ گئی۔ خیر، میں صبح اٹھا اور اپنے کام پر گیا ہوں۔ میں ساری رات کا تھکا ہوا تھا اور مجھے ساری رات کھٹ پٹ کی آواز آتی رہی۔ اللہ اللہ کر کے وہ سارا ٹائم بھی نکل گیا۔ پھر میں گھر آیا، میں نے پھر فریزر میں سے کھانا نکالا، مائکرو ویو میں گرم کرنے لگا۔ میں آ کر اپنے صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگا۔ مجھے پھر سے ویسا ہی محسوس ہوا جیسے کوئی چیز لیفٹ سے رائٹ گئی ہے۔ وہ چیز بہت ہی چھوٹی ہائٹ کی ہے، تو مجھے لگا کہ شاید یہ میرے دماغ کا فطور ہے۔ تو خیر، میں نے اپنا کھانا وغیرہ کھایا، حالانکہ یہ چیز مجھے بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی۔ پھر میں وہاں سے اٹھا اور جا کر اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں سوچتا رہا کہ یہ سب کیا ہے۔ پھر میری آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ لگی تو مجھے ایسا ہی محسوس ہوتا رہا جیسے کوئی چیز میرے بیڈ کے ارد گرد بھاگ رہی ہے، یعنی جیسے کہ آپ لیٹے ہوئے ہوں اور کوئی چیز آپ کے پاؤں کے انگوٹھے کے پاس بار بار اچھلتی ہے، انگوٹھے کو پکڑتی ہے اور چھوڑ دیتی ہے۔ تو اس پر میری آنکھ کھلتی ہے اور میں غنودگی کی حالت میں ہوتا ہوں۔ نہ میں پوری طرح سے سویا ہوا ہوں اور نہ ہی پوری طرح اٹھا ہوا ہوں۔ پھر اچانک دم کر کے آواز آئی اور ایسا لگا جیسے میرا پورا بیڈ ہل رہا ہے۔ تو مجھے لگا شاید زلزلہ آ گیا ہے، کیونکہ جس جگہ میں رہتا ہوں وہاں کافی زلزلے آتے ہیں، تو یہ نارمل بات ہے۔ خیر، میں وہاں سے بھاگتا ہوں اور جو ایگزٹ کا دروازہ ہے وہاں پر کھڑا ہو گیا۔ پھر اچانک سے مجھے یاد آیا ابھی تو کوئی زلزلہ نہیں آ رہا، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ خیر، میں دوبارہ سے اپنے بیڈ روم میں جاتا ہوں۔ میں کوئی دبلا پتلا انسان نہیں ہوں، میرا وزن 250 پاؤنڈ ہے، 115 سے 130 kg میرا ویٹ ہے، یعنی کہ میں ایک اچھا خاصا ہیلدی انسان ہوں، تو کوئی بھی میرے بیڈ کو ہلا نہیں سکتا۔ تو میں اپنے ذہن میں ہی وجہ تلاش کرنے لگا کہ اگر زلزلہ نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ اگر زلزلہ ہوگا تو مجھے انٹرنیٹ پر شو ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر میں نے اپنا کمپیوٹر آن کیا اور گوگل پر ٹائپ کیا کہ میرے ارد گرد کوئی زلزلہ ہے یا نہیں، لیکن مجھے کچھ بھی شو نہیں ہوا۔ یہاں پر ہمارے قریب ایئرپورٹ بھی بنا ہوا ہے، تو میرے ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے جہاز کی بوم کی وجہ سے ایسا ہوا ہو کہ وہاں پر بھی ابھی تک کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ یہاں پر ایک آئل فیکٹری بھی ہے جو آئل نکالتے ہیں، ان کے پاس کافی بڑی اور ہیوی مشینریز ہوتی ہیں۔ ابھی میں وہ ٹائپ کر ہی رہا تھا گوگل پر کہ میرا انٹرنیٹ بند ہو گیا۔ جب میرا انٹرنیٹ بند ہوا تو میں نے اپنی سروس پرووائڈر کو کال کی۔ جب اس نے کال اٹھائی تو اس نے مجھے بتایا کہ آپ کے ایریا میں انٹرنیٹ بند ہو گیا، تو میں دیکھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے اور اس کا کیا سلوشن ہے۔ میں آپ کو کال پر رکھتا ہوں۔ اس نے مجھے کال پر رکھ دیا۔ ابھی 5 سیکنڈ ہی گزرتے ہیں کہ ایک اسٹیٹک کی آواز آتی ہے۔ اس طرح کی آواز آنا شروع ہو گئی اور اس آواز کے اندر ایک عجیب سی آواز بھی آ رہی تھی جو کہ کافی ڈراؤنی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بیچ میں کوئی بول رہا ہے۔ اکثر آپ نے موویز وغیرہ میں دیکھا ہوگا، جیسے کوئی بھاری آواز میں بات کرتا ہے، اس طرح سے کوئی بول رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا بول رہا ہے۔ میں ہیلو ہیلو کر رہا ہوں، پھر میں نے فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا فون بجا۔ میں نے فون اٹھایا تو اس کسٹمر سروس کے بندے نے جس سے میری بات ہو رہی تھی اس نے مجھے کال بیک کی تھی۔ تو میں نے کہا کہ میں ہیلو ہیلو کر رہا تھا لیکن شاید آپ کو میری آواز نہیں آئی اور آپ نے فون بند کر دیا۔ کہنے لگا اس لیے میں نے آپ کو دوبارہ کال کیا۔ تو میں نے کہا کہ ہاں شاید کوئی ڈسٹورشن تھی بیچ میں۔ اچھا، یہ کسٹمر سروس والے جو ہوتے ہیں یہ اسکرپٹڈ طریقے سے بات کرتے ہیں، یعنی جو بات مجھ سے کریں گے باقی سب سے بھی اسی طرح سے بات کریں گے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں بھی یہ آواز آئی تھی؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے بھی آئی تھی، اور اس نے کہا کہ یہاں پر کسی تھرڈ پرسن کی آواز نہیں آنی چاہیے، کیونکہ ہم بہت ہی اسکرپٹڈ لائن میں بات کر رہے ہیں جو کہ صرف آپ کی اور ہماری بات ہوتی ہے، کوئی تھرڈ پرسن بیچ میں نہیں آ سکتا۔ اور پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کا انٹرنیٹ چل گیا، آپ جو کام کر رہے تھے آپ کیجئے۔ اس ٹائم صبح کے 3 بج رہے تھے، تو میں نے بھی اپنا کمپیوٹر بند کر دیا اور اپنے بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ اس ٹائم میں تھوڑا سا گھبرا گیا تھا کیونکہ اس ٹائم میرے ساتھ 4 واقعات ہو چکے تھے۔ تو میں نے سارے گھر کی لائٹس بند کی لیکن اپنے کمرے کی لائٹ آن رکھی اور جا کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ حالانکہ میری ایج 50+ ہے، لیکن اس چوتھے واقعے کے بعد میں گھبرا گیا تھا۔ تو میں جا کر بیڈ پر لیٹ جاتا ہوں۔ میں بالکل ایک بچے کی طرح لیٹا ہوا تھا۔ میں نے اپنے گھٹنے فولڈ کیے ہوئے تھے اور شیٹ فل منہ تک اوڑھی ہوئی تھی۔
کمرے میں روشنی کی وجہ سے مجھے شیٹ سے باہر نظر آ رہا تھا۔ پھر اچانک میری نظر میری باہوں پر پڑتی ہے۔ پہلے تو مجھے وہ انگلیاں نظر آئیں، پہلے بیچ کی انگلی، پھر سائڈ کی انگلی، پھر انگوٹھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ایک ہاتھ میری طرف آ رہا ہے۔ بیڈ کے نیچے سے بالکل کونے سے ایک ہاتھ اوپر آ رہا ہے اور میرے پاؤں کی طرف آ رہا ہے، اور یہ دیکھ کر میں چلا کر اٹھ گیا۔ میں نے بیڈ شیٹ ایک طرف پھینکی، اپنے اوپر ڈالی ہوئی شیٹ ایک طرف پھینکی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی نیچے دیکھنے لگا کہ کیا کوئی بیڈ کے نیچے ہے۔ اس ٹائم میری کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، تو یہ دیکھنے کے بعد میں فوراً نیچے گیا اور ساری لائٹس آن کر دی۔ میری نیند بالکل اڑ چکی تھی۔ میں نے کافی زیادہ کافی بنائی اور ساری رات پیتا رہا، کیونکہ اب مجھے اس گھر میں سونا نہیں تھا۔ خیر، ساری رات جاگتے ہوئے گزر گئی۔ میں صبح اٹھا اور پھر اپنے کام پر گیا، مگر وہاں جا کر بھی میرا دن ایسے ہی گزرتا رہا۔ مجھے یہ ٹینشن تھی کہ رات میں گھر جا کر پھر پیرانارمل ایکٹیویٹیز سے ڈیل کرنا پڑے گا۔ آگے بتاتا چلوں کہ میں ایک ناسا انجینئر ہوں اور میرا پیرانارمل چیزوں پر بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ اب میرا اس طرح دماغ بن رہا تھا۔ خیر، میں نے فریج سے کھانا نکالا، مائکرو ویو میں گرم کیا اور اپنے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ مائکرو ویو کا ٹائمر پورا ہو گیا تھا، کھانا گرم ہو چکا تھا۔ میں نے کھانا لا کر صوفے پر رکھا اور پھر ٹیبل اٹھا کر وہاں رکھی جہاں میں کھانا گرم کر رہا تھا۔ ابھی میں نے 3-4 چمچ ہی کھائے ہوں گے۔ میری ٹی وی کے ساتھ ایک کیبنیٹ سی بنی ہوئی ہے، وہاں پر کافی زیادہ بوتلیں رکھی ہوتی ہیں۔ میں نے سوپ کی بوتل اٹھانے کے لیے نیچے دیکھا، پھر جیسے ہی گردن اوپر اٹھائی تو وہاں پر جو ایک بوتل رکھی ہوئی تھی وہ اڑتی ہوئی آئی، اور میں نے جلدی سے اپنا سر سائڈ پہ کیا اور وہ دیوار سے جا کر ٹکرا گئی۔ میری حالت مزید خراب ہو گئی۔ میں نے سارے گھر کی لائٹس آن رکھی ہوئی تھی اور میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں بہت بری طرح سے گھبرا گیا تھا اور مجھے میں بالکل بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میری ہارٹ بیٹ بہت زیادہ تیز ہو چکی تھی اور میرا دل بہت تیزی سے پمپ کر رہا تھا۔ پھر 15 سے 20 سیکنڈ گزرتے ہیں، جہاں پر کلوزٹ بنا ہوا ہے، جہاں پر میرے کپڑے تھے، وہاں سے ایک زوردار آواز آئی، جیسے کسی نے اٹھا کر نیچے چھوڑ دیا۔ تو میری حالت مزید خراب ہونے لگی۔ اب کوئی دوست، رشتہ دار نہیں تھا، بس ایک بھائی ہے جو قریب میں رہتا ہے۔ تو میں نے اپنے بھائی کو کال کی، اس کا نام ویلز ہے۔ میں نے اس کو پوری بات نہیں بتائی، صرف اتنا کہا کہ مجھے گھر میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، تم ایک کام کرو، میرے گھر پر آ جاؤ۔ یہ رات کے 8 بجے کا ٹائم تھا، اندھیرا ہو چکا تھا۔ اس ٹائم وہ اکیلا آیا تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ گھر میں کچھ عجیب ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ مجھے اس کو یہ سب بتاتے ہوئے شرم بھی آ رہی تھی، کیونکہ میں ایک ناسا انجینئر ہوں اور مجھے ان ساری چیزوں پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو میں اپنے بھائی کو یہ بتاتے ہوئے جھجک رہا تھا کہ یہاں کچھ پیرانارمل ہو رہا ہے، اور شرم بھی آ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کلوزٹ میں جاؤ اور جا کر دیکھو کہ وہاں کیا ہے۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے، تو میں نے اسے کہا تم بس جا کر دیکھو، یہاں پر کچھ ہو رہا ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے سمجھ نہیں آ رہی۔ خیر، وہ کلوزٹ میں گیا اور میں نے اس کا سلائڈر ڈور بند کر دیا۔ اب یہ بات اس کی زبانی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں اندر تھا تو کلوزٹ کے اندر جو ووڈ کی شیلف بنے ہوئے ہیں، مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ میرے سر پر لگا، اور پھر مجھے اپنی ٹانگ کے پاس ایسا فیل ہوا جیسے کچھ ہوا ہے، لیکن میرے ذہن میں بھی کوئی ایسی بات نہیں آئی، کیونکہ مجھے بھی پیرانارمل ایکٹیویٹیز پر بالکل بھی یقین نہیں ہے۔ تو تھوڑی دیر میں نے ویل کے ساتھ بات وغیرہ کی اور اس کے بعد وہ اپنے گھر چلا گیا۔ میرا ایک دوست ہے جو 40-45 منٹ کی ڈرائیو پر رہتا ہے۔ وہ ایک یوٹیوبر اسٹریمر ہے اور ایک پوڈ کاسٹ بھی کرتا ہے۔ اس نے پورا ایک روم سیٹ کیا ہوا تھا، اس کے پاس ریکارڈنگ کا سارا سامان بھی موجود تھا۔ میں نے اس کو کال کی اور اپنا دل بہلانے کے لیے اس سے باتیں کرنے لگا۔ وہ اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر مجھ سے بات کر رہا تھا۔ اب ہمیں بات کرتے ہوئے 2 سے 3 منٹ گزرے ہوں گے کہ پھر سے وہی سین شروع ہو گیا۔ میں اس سے بات کر رہا تھا اور اچانک جو ایک ڈیمونک وائس ہوتی ہے، وہ اس طرح کی آواز میں کوئی بندہ کچھ پڑھ رہا تھا۔ نہ وہ اردو بول رہا تھا اور نہ انگلش بول رہا تھا۔ اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یہ بالکل اس طرح کے سین تھا جب میں اپنے انٹرنیٹ والے سے بات کر رہا تھا اور بیچ میں اس طرح کی آواز آئی تھی۔ تو نہ مجھے میرے دوست کی آواز آ رہی تھی اور نہ اس سے میری آواز آ رہی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ اپنا فون بند کرو اور آواز کو مت سنو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ خیر، 2 سے 2.5 منٹ تک یہ چیزیں چلتی رہیں۔ اس کے بعد دونوں لائٹس بالکل بند ہو گئیں۔ میرے اس دوست کا نام ولیم تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ولیم، کیا تمہیں وہ آواز آئی تھی؟ اس نے کہا ہاں، کہ مجھے بھی وہ آواز آئی تھی۔ وہ بہت ہی ڈرونی آواز تھی۔ میں تمہیں کہہ بھی رہا تھا کہ فون بند کرو، لیکن تمہاری لائن کٹ نہیں رہی تھی۔ لیکن اچھی بات ہے کہ جب میں تم سے بات کر رہا تھا یہ سین شروع ہوا،
اور میں نے اپنی ریکارڈنگ آن کر دی تھی. تمہاری جو بات ہوئی ہے اور بیچ میں جو آواز آئی ہے اس ساری ریکارڈنگ ہو گئی ہے. جب میں نے وہ ریکارڈنگ پلے کی ہم دونوں فون پر ہی تھے. میری آواز ریکارڈنگ میں ہے کہ میں ہیلو ہیلو کر رہا ہوں اور وہ ولیم دوسری سائڈ سے کہہ رہا ہے کہ جان تم یہ چیز مت سنو, تم فون بند کر دو. لیکن بیچ میں جو ایک غیبی اور ڈیمونک آواز تھی وہ بیچ میں جو ایک غیبی اور ڈیمونک آواز تھی وہ نہیں تھی. اب ہم دونوں پریشان تھے
کیونکہ ولیم کہہ رہا تھا کہ میں نے ریکارڈ کی ہے۔ جہاں سے وہ ڈیمونک آواز شروع ہوتی ہے وہاں پر جسٹ خاموشی ہے۔ خیر، ولیم نے مجھے کہا کہ تم کسی ہوٹل وغیرہ میں جا کر رک جاؤ، اپنے گھر مت رکو، کیونکہ دوسرا ہی چکر چل پڑا ہے وہاں پر۔ تو میں نے کہا کہ میں اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے سوچا کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن میں اس چیز سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہوں گا، کیونکہ اب مجھے بھی احساس ہونے لگا تھا کہ یہ پیرانارمل ہے۔ تو میں نے دوبارہ اپنے بھائی ویل کو کال کی۔ اس دفعہ ویل اپنی وائف کے ساتھ آیا تھا۔ 7:30 بجے کا ٹائم تھا۔ وہ لوگ میرے گھر آ پہنچے۔ میں نے اس کو یہ بات کھلے الفاظ میں بتا دی کہ میرے گھر میں کوئی پیرانارمل سین چل رہا ہے۔ تو ویل نے جب یہ بات سنی تو اس نے کہا ہو سکتا ہے ایسا کچھ ہو، کیونکہ جس دن میں کلوزٹ میں گیا تھا اس دن میں نے تمہیں یہ بات نہیں بتائی تھی، لیکن آج میں بتا رہا ہوں۔ تو میرے سر پر کچھ ایسا لگا تھا جیسے اوپر سے کسی نے کوئی چیز ماری، اور پھر اس کے بعد میرے پاؤں پر بھی کوئی چیز ٹچ ہوئی تھی، لیکن اس ٹائم میں نے تمہیں یہ بات اس لیے نہیں بتائی کیونکہ تمہیں ان چیزوں پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ تو اس ٹائم میں اپنے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، میرے دل میں تھا کہ میرے آس پاس لوگ ہیں تو ایک احساس ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ میں صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ لیفٹ سائڈ پر میری بھابھی بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ ویل بیٹھا ہوا تھا۔ ہم سب ٹی وی دیکھ رہے تھے تو مجھے پھر سے وہ فیل ہوا جیسے کوئی چیز رائٹ سے لیفٹ گئی ہے، لیکن اس دفعہ وہ چیز تھوڑی واضح تھی اور مجھے پکا یقین تھا کہ جیسے وہ چیز 4 ٹانگوں پر نہیں بلکہ 2 ٹانگوں پر تھی، جیسے کہ ایک چھوٹا سا انسان جو دونوں پیروں سے بھاگا اور وہ بہت ہی چھوٹا ہے، جیسے ایک چوہے اور بلی کے سائز کا ہو۔ یہ دیکھ کر میں بڑبڑا گیا کہ ویل نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو میں نے کہا کہ بس بہت ہو گیا، تم ایک کام کرو کہ جہاں پر میں بیٹھا ہوا ہوں تم وہاں آ کر بیٹھو اور دیکھو کہ تمہیں کیا محسوس ہوتا ہے۔ تو ویل آ کر میرے صوفے پر بیٹھ گیا، آگے اٹھ کر رائٹ سائڈ پر بیٹھ گیا، بھابھی لیفٹ سائڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، تو میرا ذہن ویل کی طرف ہی تھا۔ ہم لوگ ٹی وی دیکھنے میں مگن ہو گئے۔ 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ ویل نے کسی چیز کو دیکھ کر ایک جھٹکا لیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ ویل نے کہا میں نے بھی کچھ دیکھا ہے، جیسے کوئی ایک چھوٹی سی چیز جو دروازے کے پاس ہے اور وہاں سے گزری ہے۔ تو میں نے تھوڑا سا ریلیکس ہوا کہ میں صرف اکیلا پاگل نہیں ہوں، میرا دماغ نہیں خراب ہوا، یہاں سچ میں کچھ ہو رہا ہے۔ تو پھر ہم دونوں نے مل کر اس کی وائف کو کہا کہ تم یہاں بیٹھو اور دیکھو کہ کیا ہم دونوں کا دماغ خراب ہو گیا اور صرف ہم ہی پیرانارمل ایکٹیویٹیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا سچ میں ایسا ہے۔ پھر اس کی وائف وہاں آ کر بیٹھ گئی اور اس نے بھی وہی چیز دیکھی، ایک چھوٹی سی چیز جو بلی کے سائز کی ہے، 2 ٹانگوں پر لیفٹ سے رائٹ بھاگی ہے۔ تو میرا دماغ پکا ہو گیا۔ اس بات پر تو ویل نے کہا کہ دیکھو یہاں پر کچھ الٹا سیدھا ہو رہا ہے، تو تم آج رات ہمارے گھر چلو، کیونکہ وہ لوگ لیٹ ہو گئے تھے تو جانے لگے تھے۔ تو اس نے مجھے آفر کی، تو میرے دل میں آیا کہ 1-2 دن کے لیے یہاں سے چلا جاؤں، تو پھر بھی آنا تو مجھے یہیں اسی گھر میں تھا۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، میں یہیں رہوں گا اور ہر اس چیز کو فیس کروں گا جو حقیقت ہے۔ پھر انہوں نے مجھے کافی انسسٹ کیا، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے گھر میں ہی رہنا چاہتا ہوں۔ تو جب وہ لوگ چلے گئے میں نے اپنے سارے گھر کی لائٹس آن کی ہوئی تھی۔ اب میرے ذہن میں یہی چل رہا تھا میں اس کا کیا کروں۔ جان ایک کرسچین ہے، جس طرح سے ہم لوگ مولوی اور عامل وغیرہ کو مانتے ہیں، تو وہ لوگ پریسٹ کو مانتے ہیں کہ وہ چرچ جا کر کسی پریسٹ کو لے کر آئے۔ تو یہاں پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیرانارمل ایکٹیویٹیز کے اوپر انویسٹیگیٹ کرتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ میں ان کو کال کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ وہ کیمرہ وغیرہ لگا کر ریکارڈنگ کرتے ہیں کہ آیا یہاں کوئی پیرانارمل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں یا پھر کوئی اور ایشو ہے۔ تو میں نے سوچا کہ پہلے میں ان سے کانٹیکٹ کرتا ہوں۔ تو میں نے اس کمپنی سے کانٹیکٹ کیا جو اس کے مین آنر تھے، جن کا نام برائن تھا۔ پہلے تو انہوں نے ہر چیز چیک کی، جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ریسرچ کرتے ہیں کہ جو ہمیں پہلے نظر آ رہا ہے کوئی چوہا تو نہیں ہے یا کوئی لکڑی کی آواز تو نہیں ہے۔ سب کچھ چیک کرنے کے بعد انہوں نے کہا نہیں، آپ کے گھر میں تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا کیمرہ انسٹال کیا اوپر بیڈ روم میں، کچن میں، لیونگ روم میں، اور ایک پوائنٹی لیزر لائٹ ہوتی ہے جو انہوں نے جگہ جگہ لگائی ہوئی تھی۔ اس لیزر لائٹ کو ریکارڈ کرنے کے لیے کیمرے بھی لگے ہوئے تھے، تو اگر آپ ان لیزر لائٹس کے بیچ میں سے گزرو یا کوئی بندہ بھی اس میں سے گزرے تو وہاں سے وہ لیزر لائٹ بند ہو جاتی ہے، اس لیے انہوں نے وہ لیزر لائٹ لگائی ہوئی تھی اور وہ اوپر بیڈ روم میں بھی لگی ہوئی تھی۔ خیر، کیمرہ رول ہو رہے تھے اور ریکارڈنگ ہو رہی تھی۔ اب کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی تھی، نہ ہی کوئی گزر رہا تھا اور نہ ہی کوئی آواز آ رہی تھی۔ اس ٹائم رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس کمپنی کا جو ایک بندہ تھا وہ میرے بیڈ روم میں آ گیا اور اس نے اس چیز کو اکسانے کے لیے چیلنج کرنا شروع کر دیا۔
वो कह रहा था कि अब तुम सामने आओ। वो उसे हल्की फुल्की गालियां भी दे रहा था और वो मेरे बेडरूम में लेट कर ही सब कुछ बोल रहा था। घर में बिल्कुल खामोशी थी, कोई पंखा भी ऑन नहीं था। ये सब लोग नीचे थे और कैमरा देख रहे थे कि अचानक ऊपर से कैमरा नंबर 3 गिरने की आवाज़ आई। क्योंकि ये खामोशी थी, वो आवाज़ बहुत ज़ोरदार आई। और दूसरी चीज़, जो बंदा ऊपर बेडरूम में था वो भागता हुआ उसने कहा कि कोई एक्टिविटी हुई है, लेकिन हमें नहीं पता कि क्या हुआ है। क्योंकि पूरा अंधेरा था तो जो रिकॉर्डिंग सेव हो रही थी हमने वो उठाकर देखना शुरू की। तो हम रिकॉर्डिंग में देखते हैं कि जो लेज़र लाइट लगी हुई है, तो ऐसा लगा कि जैसे कोई बेडरूम की खिड़की की तरफ से आया और बेडरूम के दरवाजे की तरफ गया है। हो सकता है कि वो चीज़ बेड के नीचे से निकल कर गई हो या फिर खिड़की से निकल कर गई हो। लेकिन उस कंपनी का जो ऑनर था रायन, उसका कहना था कि कोई खिड़की से आकर गुजरा है, लेकिन मेरा ख्याल था कि कोई बेड के नीचे से निकला है, क्योंकि पहले भी मेरे बेड के नीचे ही एक्टिविटीज़ हुई थी। तो जब हम लोगों ने वो रिकॉर्डिंग देखना शुरू की तो ऐसा लगा जैसे कोई 6-7 फीट का बंदा है और वो लेज़र लाइट के सामने से गुजरा है। जहाँ जहाँ से वो गुजरा है वहाँ से लाइट्स बंद हो गई हैं। तो जो इन्वेस्टिगेटर्स थे वो इस बात पर कन्विंस हो गया कि इस घर में कुछ ना कुछ हो रहा है। तो उनमें से एक बंदा जो एक आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा था, उसने एक चीज़ पॉइंट आउट की, यहाँ पर कोई आवाज़ है। जब उन्होंने इसे एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में डाला तो आवाज़ कुछ इस तरह बन रही थी, और जो दूसरी आवाज़ आती थी जो इस तरह की थी कि इसमें ये सुनाई दे रहा था, वो आवाज़ बिल्कुल विस्परिंग की तरह थी। अब वो लोग भी घबरा गए थे और वहाँ से जाने लगे। तो उस कंपनी का जो ऑनर था वो पलट कर मुझे कहता है, मुझे हैरत है कि तुम अभी तक इस घर में हो, यहाँ से चले जाओ। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं कब का इस घर को छोड़ चुका होता, बजाय इसके कि मैं उस दिन का इंतज़ार करता कि लेकिन मैंने कहा कि मैंने एक घर ले लिया और अब मैं इसको इस तरह से छोड़ कर नहीं जा सकता। किसी एक्टिविटी की वजह से मैं ऐसा नहीं कर सकता। शायद अब मेरा डर निकल चुका था और मुझे गुस्सा आ रहा था कि ये घर मेरा है और मुझे ये घर वापस चाहिए। वो जो भी मखलूक है वो मेरे घर में घुसी है। किसी एक्टिविटी की वजह से मैं ऐसा नहीं कर सकता। शायद अब मेरा डर निकल चुका था और मुझे गुस्सा आ रहा था कि ये घर मेरा है और मुझे ये घर वापस चाहिए। वो जो भी मखलूक है वो मेरे घर में घुसी है और उसे यहाँ से निकलना होगा। अब ये लोगों के जाने के बाद मैंने भी थोड़ा सा चिल्लाना शुरू कर दिया कि शो योरसेल्फ, कि तुमने जो भी बात करनी है वो आमने सामने करो, ये छुप कर गेम खेलनी बंद करो। घर की सारी लाइट्स ऑन थी और मैं ये कहकर अपने रूम में चला गया। रात के 3:30 बजे का टाइम था। मैं आकर बेड पर लेट जाता हूँ। मैं गुनूदगी की हालत में होता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि एक बहुत बड़ा ट्रक मेरे घर के सामने आकर टकराया है। एक आवाज़ घर की लेफ्ट साइड से आई थी, यानी जहाँ पर मेरा गैराज था। तो मैं हड़बड़ा कर उठा। मैं फ़ौरन गैराज की तरफ भागा। मैं वहाँ जाकर देखता हूँ तो वहाँ बिल्कुल खामोशी थी, कुछ भी नहीं हुआ था, कोई डैमेज नहीं हुआ था। मैंने खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो कोई ट्रक भी नहीं था। अब मेरे ज़हन में आया कि ये चीज़ मुझे तंग करना शुरू हो गई है, तो मैं अपने कमरे में वापस आ गया। अभी मैं बेड पर बैठा ही था कि दोबारा फिर से वही आवाज़ आई। अब इससे भी ज़्यादा ज़ोरदार आवाज़ आई कि कोई चीज़ आकर टकराई है, और ये आवाज़ बेडरूम के नीचे वाले फ्लोर से आई थी। अब मुझे पक्का यकीन था कि कोई चीज़ आकर टकराई है, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा ज़ोरदार थी। अगर मेरे पड़ोस में भी कुछ लोग रह रहे होते तो उनको भी आवाज़ आती। मैं भागा भागा नीचे गया, लेकिन फिर से कुछ भी नहीं था। फिर तीसरी बार भी यही हुआ। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था, कोई चीज़ बेडरूम की लेफ्ट साइड से खिड़की से आकर टकराई। वो इतनी ज़ोर से टकराई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो टकरा कर रूम के अंदर गई है। और फिर ये सिलसिला शुरू हो गया कि कभी कहीं कोई चीज़ टकरा रही है तो कभी कहीं ये आवाज़ इतनी शदीद हो गई थी कि मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया था। मैं इतना ज़्यादा तंग हो गया था इस चीज़ से, और तकरीबन 5 मिनट बाद बिल्कुल खामोशी हो गई। ना किसी चीज़ के टकराने की और ना किसी चीज़ के बोलने की आवाज़ थी। ये चीज़ मुसलसल 30 मिनट तक होती रही। मेरे अंदर डर बैठ गया था और फिर मैं अपने बेड पर लेट गया और शीट ऊपर डाल दी। लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। मैंने जो शीट अपने ऊपर ली हुई थी उसमें से मुझे लाइट नज़र आ रही थी, तो मैं ऐसे ही ऊपर देख रहा था। फिर देखते ही देखते मेरी नज़र पाँव की तरफ गई, तो मुझे ऐसा लगा कि पाँव की तरफ से कोई काली सी चीज़ बेड के ऊपर आ रही है। वो तकरीबन 6 से 7 फीट लंबा एक साया था और उसके और मेरे बीच सिर्फ एक शीट थी, और अब वो चीज़ पूरी की पूरी मेरे ऊपर आ चुकी थी। हो सकता है कि वो कोई जिन हो था, और बड़े अजीब तरीके से उस चीज़ ने अपने कांधे हिलाए और आहिस्ता आहिस्ता एक टांग घसीटता हुआ मेरी तरफ आने लगा। फिर बेड के बिल्कुल एंड पर आकर वो रुक गया, और फिर मैंने उसका सर देखा जो मेरे घुटनों के सीध में ऊपर की तरफ था, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आना शुरू हुआ
اور اب اس کا چہرہ بالکل میرے چہرے کے پاس تھا اور ہمارے بیچ صرف وہ شیٹ تھی اور مجھے اس شیٹ کے اندر سے اس کے 2 بڑے بڑے دانت نظر آ رہے تھے۔ وہ بالکل میرے چہرے کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، بالکل میرے چہرے کے پاس آ کر گھرا رہا تھا، اور جب وہ گھرا رہا تھا اس کے منہ سے نکلتی ہوئی گرم بھاپ مجھے فیل ہو رہی تھی اور ایک گندی بدبو بھی۔ میری حالت کچھ زیادہ خراب ہو گئی تھی اور مجھے اس طرح محسوس ہو رہا تھا جیسے میں بے ہوش ہونے والا ہوں۔ اتنے میں وہ سایہ کھڑا ہوا، پلٹا اور اسی جگہ پہ غائب ہو گیا جہاں سے وہ آیا تھا۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد میں نے اپنے سر پر ڈالی ہوئی شیٹ ہٹائی، سامنے دیکھا تو کچھ نہیں تھا۔ اس کے بعد میں اپنے بھائی کے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ میں نے وہاں جا کر گوگل پر سرچ کیا ان الفاظ کے بارے میں جو مجھے انٹرنیٹ والے بندے کی کال پر سنائی دیے تھے، یا جو میں اپنے دوست سے بات کرتے ہوئے سن رہا تھا، وہ ڈیمونک وائس۔ اس کے بارے میں جب میں نے سرچ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ الفاظ جادو کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جس عورت نے مجھے اپنے گھر پانی کے لیے بلایا تھا، اس عورت نے مجھے جان بوجھ کر وہاں بلایا تھا۔ یہاں اسے ایکزورسزم کہتے ہیں، جبکہ ادھر پاکستان میں اسے کالا جادو یا چلا کاٹنا کہا جاتا ہے۔ اور اس عورت نے جان بوجھ کر اپنا آسیب وہاں سے نکالنے کے لیے مجھے وہاں بلایا تھا، اور اسے ایک جسم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں نے وہ گھر بیچا تو نہیں، لیکن میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کیا کہ وہاں کوئی اور فیملی آ کر رہے اور اسے بھی اس طرح کی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی تو کامنٹ باکس میں ہم سے اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کیجیے گا۔